لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیں محمد وعلى. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے آیت اللہ سید روح اللہ الموسوی الخمینی و تمام مراجع کرام کی خدمت میں ایصال فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. مجلس جس عظیم الشان ذات کے لیے اور ان کے اصال ثواب کی خاطر منعقد کی گئی ہے، عالم تشیع میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس نام سے واقف نہ ہو. ایک انقلاب، ایک تبدیلی، ایک غافل ذہنوں کو جھجوڑنے والا وہ بوڑھا شخص جس کے ہاتھوں کے راشوں کو لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن اس کے دل میں بیٹھی محبت اور حوصلے کو کسی نے نہیں دیکھا. بعضوں کو یقین نہیں ہوتا تھا ان بوڑھی آوازوں میں اس قدر کشش ہو سکتی ہے، ان ضعیف آوازوں میں اتنی کشش ہو جائے کہ پوری دنیا جس کی آواز کو سن کر اپنے فیصلے لیا کرے. یہ وہ ذات ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ آپ جب بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی افتخار بیان کرو تو ایک افتخار بیان کرو کہ دیکھو اگر صحیح میں کوئی سچا نوکر امام علی ہوگا تو ایسا ہوگا. یہ سب سے بڑا افتخار ہے. توجہ فرما دی، یہ سب سے بڑا افتخار ہے. اور کبھی کبھار بعض خطائیں ہوتی ہیں، میں ابتدائی میں عرض کر دوں
دیکھیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام آپ جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ راضی نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں شاید ہم و آپ کبھی کبھار کمپیئر کرنے میں ایسے مسئلے کہہ دیں جسے خود اہل بیت اور جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو وہ راضی نہیں، چونکہ ہمارے ہاں روایات معتبرہ ہے لا یقاس بنا احدن کہ ہم اہل بیت سے کسی کا کمپیئر نہ کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہاں آدمی اتنے مرتبے حاصل کر لے گا کہ سلمان منا اہل البیت ہو سکتا ہے، لیکن وہ اہل بیت الگ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ ایک چیز ہونی چاہیے جو ذہن میں میری تمہیدی گفتگو کو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سلمان منا اہل البیت ہیں لیکن مقام سلمان کہیں ہے اور مقام اہل بیت کہیں ہے۔ یہ وہ نوازتے ہیں جب غلاموں کو، تو غلاموں کو تو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ مولا نے نوازا ہے، میں مولا نہیں ہوں، میں غلامی ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ تو مولا کا طریقہ ہے نا کہ مولا نوازتا ہے اپنے غلام کو اس طریقے سے کہ فرق قائم نہ ہو پائے، لیکن غلام کو تو اپنی حدود معلوم ہے کہ میں غلام ہوں۔ لہٰذا یہ بعض چیزیں ہیں جو ذہنوں میں رہے، اور خدا کی قسم کسی کو آپ کمپیئر نہ کریے۔ میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا آیت اللہ عبد الکریم جہرمی، شاید یہی تمہیدی گفتگو ہماری، اور پھر میں آؤں امام خمینی کی ایک خاص صفت آپ کو یاد دلاؤں گا۔ آیت اللہ عبد الکریم جہرمی نے کتاب لکھی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک صاحب تھے اصفہان کے مولانا، وہ آئے، اب چونکہ ایک قبرستان ہے قم میں، شاید ابھی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں، یہ قبرستان شیخان کے نام سے مشہور ہے، حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے ایک دم متصل ہے، اور کافی بزرگ علماء وہاں پر مدفون ہیں۔ یہ زائرین سے بھی عرض کروں کہ جائیے، یعنی ان جگہوں پر جہاں پر بعض علماء موجود ہیں، بعض علماء کی قبریں ہیں اور ان کی خدمات ہیں ہمارے لیے، لہٰذا ان قبروں پہ جا کر اگر آپ فاتحہ پڑھیں تو ان سے زیادہ آپ کو فائدہ ہے۔ شیخان میں کافی قبریں ایسے بزرگ علماء کی ہیں۔ آیت اللہ عبد الکریم جہرمی لکھتے ہیں کہ وہ ایک شخص آیا اصفہان سے، مولانا تھے، اور آنے کے بعد زکریا ابن آدم ایک مولانا ہے، کافی بزرگ مولانا، شاید یہ وہ نام ہے کہ ہمارے یہاں ایک سیریز ہونی چاہیے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کیا جائے کہ یہ حضرات کون سے تھے، چونکہ جب نام بیان کیا جاتا ہے تو ایک دم نیا نام لگتا ہے۔ جناب زکریا ابن آدم وہی ذات ہیں جن کو امام رضا نے فرمایا کہ آپ وہاں رکو تاکہ اہل قم پر بلا نہ نازل ہو۔ اب یہیں سے آپ ان کا مقام و مرتبہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام رضا نے فرمایا کہ آپ رکیے تاکہ اہل قم پر بلا نازل نہ ہو، یعنی کتنی عظیم ذات رہی ہوگی جس کے بارے میں امام معصوم فرمائیں کہ آپ کے رہنے سے بلا نہیں آئے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے زکریا ابن آدم کی اگر آپ ہسٹری دیکھنے جائیں تو جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 60 سے 70 روایات ایسی ہیں جن کی سند میں ان کا نام آیا ہے۔ جب سلسلہ سند آپ پڑھتے ہیں نا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، تو سلسلہ سند میں 60 یا 70 روایتیں تقریباً ایسی ہیں جس سند میں زکریا ابن آدم کا نام آیا۔ اب ان کی خدمات کیا رہی ہوں گی؟ یہ مولانا جو اصفہان سے آئے حرم معصومہ قم کی زیارت کے بعد جب یہ پہنچے شیخان میں اور ان بزرگ علماء کی قبروں کو جب دیکھا اور زکریا ابن آدم کی قبر پہ آئے تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی، وہی تمہیدی گفتگو آپ برداشت کریے، ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ 70 سال 80 سال کے مولانا یعنی زکریا ابن آدم، دین کی اتنی خدمات انہوں نے کیا، اس قدر کتابیں انہوں نے تحریر کی، 60 سے 70 روایات کی سند میں موجود تھے، لیکن وہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ جن کی عمر 26 سے 28 سال، یہ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک ہاتھ ان کے شانوں پہ لگا اور کہا لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت کا کسی سے مقایسہ نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ کہاں ان کا مرتبہ؟ یہ سب غلام ہیں ان کے در کے، یہ سب غلام ہیں ان کے در کے، خدا کی قسم ان کا مرتبہ الگ ہے۔ مرحوم آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ اب دیکھیے جو علم اور جس کی معرفت بڑھتی نا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو کہ اس کو اہل بیت کی معرفت بڑھ رہی ہے نہیں۔ کل تک اگر علم چومتا تھا، آج 2-4 کتاب پڑھنے کے بعد دور سے ایسا کرتا ہے نا تو سمجھیے اب یہ پڑھائی لکھائی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اگر معرفت بڑھی ہے تو تمہارا تواضع بڑھنا چاہیے نا۔
آپ ایک صاحب کو پہچانتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تو آپ ان سے ہاتھ ملاتے تھے. جس دن آپ پہچان جاؤ کہ انہوں نے 100 کتاب لکھی ہے تو آپ ہاتھ ملانا چھوڑو گے یا ہاتھ چومنا شروع کرو گے؟ پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں واضح ہوئی. یعنی جتنا معرفت بڑھتی ہے اہل بیت کے حضور میں انسان کا تواضع اتنا بڑھنا چاہیے. کم ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اطلاعات بڑی ہوں، معرفت نہیں بڑھی ہے. تو جب معلومات بڑھی ہے، بہت کچھ معلوم ہو گیا. مرحوم آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں مرجع وقت آ گئے. بروجردی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. اعلان ہوا شاہ عربستان سعودی کا بادشاہ تہران پہ سرکاری دورے پہ آیا ہوا تھا. اس نے ہر جگہ ملاقات کرنے کے بعد ایک آخری جو خواہش کی، کہا کہ ہم آیت اللہ بروجردی سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آیت اللہ بروجردی سے ملنا چاہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے بعض لوگوں کی خوشی کا عالم کہ سعودی کا بادشاہ اگر ہمارے مرجع وقت سے مل جائے گا تو ہم لوگوں کی ایک اہمیت بڑھ جائے گی. تہران سے ایک وفد آیا تاکہ اس ملاقات کے جو تمہیدات اور مقدمات انہیں فراہم کیا جائے. ان لوگوں نے آغا بروجردی سے کہا کہ اس نے ایسی خواہش کی. آغا نے کہا میں نہیں ملاقات کروں گا. اب لوگوں کو کافی برا لگا کہ آغا اگر آپ یہاں ملاقات کر لیں تو جو فرما رہے ہیں. اب یہاں پہ بریکٹ میں بعض باتیں کہنے کا دل چاہتا ہے. کبھی کبھار ہم لوگ جیسے جذباتی لوگ جو آ کر مراجع کو مشورہ دینے لگتے ہیں تو جو فرما رہے ہیں، یعنی ایک روایت پڑھ کر پھر وہ واٹس ایپ پہ ایسا ہنگامہ مچایا. وہ 70-80 سال سے جو روایات کی وادی میں رہتے ہیں مراجع کرام، انہیں بھی ہم روایت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کی قسم مراجع کو روایت دکھانا میں نہیں کہوں گا بالکل، لیکن کم از کم علی کے سامنے لا حکمہ الا للہ پڑھنے جیسا ہے. پتہ بات واضح نہیں. خوارج کا یہی نعرہ ہے، مولا کو قرآن سکھاتے ہیں، خوب یہ مراجع کو روایت بتاتے ہیں کہ روایت یہاں رکھی ہوئی آپ نے نہیں دیکھا. تو جو بنا بعض آئے، بعضوں نے کہا کہ آغا آپ ملاقات کر لیتے ہو تو بہتر ہوتا، شیعوں کی ایک ویلیو بن جاتی ہے، ایک امیج بن جاتی ہے، اور پھر بادشاہ کا کوئی معمولی تو نہیں تھا. اب وہاں پر انہوں نے جو ریزن بتایا، بتاتے ہیں کہ معصوم کم کا روضہ کہاں پر ہے؟ کم میں. میں رہتا کہاں ہوں؟ کم میں. یہ آئے گا، اس کا مذہب اسے اجازت نہیں دیتا، چونکہ جس عقیدے کا ماننے والا ہے ابن تیمیہ کا ماننے ہے، وہ اجازت نہیں دیتا کہ یہ ذریعے معصوم کم کے پاس آئے اور زیارت کرے. تو یہ اگر آتا تو میرے پاس آتا، میرے ہاتھوں کو چومتا، مجھ سے ملاقات کر کے چلا جاتا. مجھے برداشت نہیں ہے کہ کوئی آئے اور معصوم کم کی توہین ہو جائے، میری عزت بڑھ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ. یہ کون سی عزت ہے جہاں پر ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر کے مرا؟ نہیں، خدا کی قسم اسے یاد رکھیے گا. بس سمجھ رہے ہیں باتوں کو کہ اصل تمام عزتیں خدا کے لیے، پھر خدا نے یہ عزت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دی. اب جس کو بھی یہ عزت مل رہی ہے اہل بیت سے مل رہی ہے. مستقل کسی کی کوئی عزت کائنات میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا. عزت فقط بندگی ہے خدا میں، خدا کی بندگی میں. اور بندگی خدا کے اعلیٰ مرحلے پہ کون ہے؟ اہل بیت ہے. ان کے علاوہ بندگی واقعاً ہم جو بندگی کرتے ہیں بندگی ہے. اس کو بندگی بھی کہتے ہوئے ہمیں کئی مرتبہ سوچنا چاہیے کہ واقعاً یہ عبودیت یا بندگی ہے. عبد خاص سے خدا اہل بیت ہیں، اور جو ان کی سیرت پہ چلتے ہیں ان کے اندر بھی بندگی کے وہ جلوے نظر آتے ہیں. اور امام خمینی انہی ذوات میں سے ہیں جن کے وجود میں بندگی کا وہ جلوہ نظر آتا ہے. امام خمینی کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ امام خمینی نے سمجھ لیا تھا کہ بندگی کا معنی کیا ہے، عبودیت کا معنی کیا ہے، بندگی خدا کا مفہوم کیا ہے. ابھی میں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے بڑا افتخار، آپ مجھے انصاف سے بتائیے نا، بندگی ہمارے اگر کسی کو بہت معمولی تعارف کرانا ہو تو بندہ خدا ہے. دیکھیں کہاں یہ سماج ہے. اگر کسی کے لیے آپ خوب کہنا حجت الاسلام آیت اللہ علامہ، اور اگر کسی کو کہتے بندہ خدا، آئیے تو آدمی سوچتا ارے اتنا کم لقب، جبکہ کائنات کا سب سے بڑا لقب کیا ہے؟ بندہ خدا. اس سے بڑا لقب کوئی ہے؟ پیغمبر کو معراج پہ لے جاتے ہوئے خدا نے کہا طٰہٰ، مزمل، مدثر، کچھ بھی نہیں. سبحان الذی
اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ اب وہاں جو سب سے بڑا لقب پیغمبر کا تھا وہ عبد خدا ہونا تھا، لہذا معراج کی ابتدا پہ عبد خدا کہا گیا ہے۔ اس سے بڑا لقب نہیں ہے کائنات میں، عبد خدا بننا۔ خدا کی قسم انسان عبد خدا بن جائے، اور پھر اس عبد خدا کے اثرات ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں امام خمینی کی زندگی میں جو بات نہیں، کسی سے خوف نہیں، کسی سے خطرہ نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں، جو بات حق ہے کہہ دینا، یہ ساری چیزیں اسی وقت آتی ہیں جب عبد دنیا نہ رہو، عبد خدا بن جاؤ۔ بدل بات واضح نہیں، یہ مجھے عبد دنیا جب میں بنتا ہوں تو بہت سی چیز نہیں کہہ پاتا، ممبر پہ آ کر نہیں کہہ پاتا، چونکہ عبد الدنیا ہوں، چونکہ ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں۔ عبد خدا بن جاتا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب انسان خدا کی پناہ میں چلا جائے تو وہ آپ سے ڈرے گا، وہ مجھ سے ڈرے گا، وہ زید سے ڈرے گا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، چونکہ اس کے وجود میں خوف خدا ہے۔ خوف خدا کی علامت ہی یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو جو فرما رہے ہیں ہم نے کام شروع جو کیا نا، ہم نے خدا سے ڈرنا چھوڑا تو سب سے ڈرتے ہیں، اب سب سے ڈرتے ہیں۔ اب کبھی مال کے جانے سے ڈرتے ہیں، کبھی مال کے آنے سے ڈرتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، کبھی نام کے ہونے سے ڈرتے ہیں، کبھی شہرت کے۔ اب یہ ڈر رہے گا چونکہ تم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ سب سے بڑا مرحلہ، میں کوشش کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ امام خمینی کی برسی پہ کس موضوع پہ گفتگو کیا جائے۔ میں نے جب امام خمینی کی زندگی کو دیکھا تو ایک چیز برجستہ طور پہ جو امام خمینی کی زندگی میں نظر آئی وہ امام خمینی کی بندگی اور امام خمینی کی عبودیت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پورے واقعات، آپ پڑھیے، پیرس میں میٹنگ ہو رہی ہے اور بہت اہم، پورے دنیا کے اگر آپ کہہ لیجئے خبرنگار ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ بندہ کسے کہتے پہچانیے، بندہ کسے کہتے؟ ہم لوگ تو کبھی کبھار ایک فون کے لیے بھی فون نہیں کاٹتے اور اذان کی آواز ہو کر چلی جاتی ہے۔ کتنا اب ہمارے جیسے ہوں سینسیٹیو، ارے ابھی یہ مرحلہ، یہ سارے نامہ نگار، یہ اخبار، یہ پیپر والے، یہ نہ جانے کون کون والے جمع ہوئے، تاریخ میں ملتا ہے اذان کی آواز ہوئی، امام خمینی نے وہیں پر اپنے آپ کو اٹھایا اور چلے گئے۔ لوگوں نے بہت تعجب ہوا، یہ سارے لوگ جمع ہیں آپ کا انٹرویو لینے کے لیے، اور انقلاب ابھی آیا نہیں ہے، انقلاب کا بہت حساس اور سینسیٹیو دور ہے۔ یہ سارے خبرنگار جمع ہوئے، اذان کی آواز آئی، فوراً نکلے کہاں پر؟ مصلی عبادت پر۔ امام بتانا یہ چاہ رہے تھے دیکھو جو خدا کی بندگی کرتا ہے اس کی نظروں میں کسی کی اہمیت نہیں ہوتی سوائے خدا کے۔ تم چلے جاؤ گے میرا خدا پھر لائے گا تمہیں، میں تمہارا تو اسیر نہیں ہوں، میں تمہارا تو غلام نہیں ہوں، میں غلام خدا ہوں، اور غلام جانتا ہے کہ کس آقا کی ڈیمانڈ پر کب لبیک کہنا ہے۔ میں جس کا غلام ہوں اسی کے پکارنے پہ جاتا ہوں۔ میں اگر غلام شہرت کا ہوں تو مجھے لگے گا کہ آپ مشہور کر دو گے، آپ کے ساتھ آ جاؤں گا۔ میں غلام اگر پیسے کا ہوں تو جہاں پیسہ دیا جائے گا وہاں چلا آ جاؤں گا۔ میں اگر غلام خدا ہوں تو میرا آقا تو خدا ہے، وہ بلا رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آقا بلائے اور غلام نہ جائے؟ اس کا مطلب غلامی ابھی صحیح نہیں ہے، یہی بندگی ہے۔ امام خمینی کی زندگی میں اگر آپ آ کر دیکھیے کتنے موارد، شاید 2-4 اشرے پڑھنے پڑیں فقط امام خمینی کے ان عبودیت کے مرحلوں کو اگر میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں۔ بندگی، عبودیت اپنی ایک اعلیٰ مرحلے پہ، جتنا ایک نوکر علی میں ہونی چاہیے، جتنا ایک غلام علی میں ہونی چاہیے، وہ بندگی اپنی معراج پر ہے۔ آپ آ کر دیکھیے خدا کی قسم، اور یہ سب سے بڑا افتخار ہے۔ بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نہ بھاگیے دنیا کی منصب، شہرت اور مقام، نہ جانے ہمیں کیا کیا اچھا لگتا ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے اگر بندگی سے بڑا کوئی مقام ہوتا تو حضرت امیر کی مناجات کیا معنی رکھتی ہے؟ الہی کفا لی عزن ان اکون لکا عبدن وکفا بی فخرن ان تکون لی ربن۔ اے میرے اللہ، علی کی عزت کو بس اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، علی کے افتخار کا نام یہ ہے کہ علی کا رب تو ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا ہے کہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ بندگی کی دعا ہے۔ تو ہے، تیرے اندر نقائص نہیں ہے، تیرے وجود میں تو کمیاں نہیں ہیں، ساری کمیاں میرے وجود میں ہیں، میں کیا کروں؟
مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہی بندگی ہے، یہی خدا کی قسم یہی بندگی ہے۔ بندگی کا آسان معنی فقط آپ کی خدمت میں کروں اور بعض اثرات بندگی بتاؤں، تاکہ آپ امام خمینی کی زندگی کو اگر اس کے بعد پڑھو نا تو دیکھو وہ آثار بندگی دکھائی دیتے ہیں۔ نہیں، بندگی یعنی امر خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا، یہ آسان معنی کیا میں نے۔ بندگی نماز نہیں ہے، بندگی روزہ نہیں ہے، نماز روزہ حج تجلیات بندگی ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں واضح ہوئی؟ تجلیات بندگی ہے۔ تجلیات بندگی ہونا الگ ہے، خود بندگی ہونا الگ ہے۔ یہ شعائیں ہیں جو بندگی سے نکلتی ہیں۔ کبھی کبھار انسان جھوٹ موٹ کا نماز پڑھتا ہے لیکن بندگی نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ مجھ سے کہیں گے مثال دینے کو تو میں بہت پرانی مثال دوں گا کہ 6000 سال کی نماز بندگی نہیں لا پائی، کیونکہ بندگی کا معنی تو تسلیم ہوتا ہے، بندگی کا معنی چونچیرا نہیں ہوتا۔ ابھی رات میں ایک جگہ پہ میں نے عرض کیا کہ بندہ، بعض روایات میں بندہ یعنی ایک میت۔ آپ کبھی جائیے، کبھی کبھار ان مرحلوں پہ جائیے جب غسل دیا جاتا ہے میتوں کو نا، تو تھوڑا سے ایک تو غسل بھی سیکھ جائیں گے، بعد میں اس میت کی بھی کنڈیشن کو کبھی کبھار ایسے ہی والنٹیئر بن کر جائیے اور تھوڑا سے مدد کریے، تو آپ میت کو دیکھیے۔ میت کو یہ غسال جو غسل دے رہا ہو، کبھی دائیں کرتا ہے تو یہ بیچارہ دائیں ہو جاتا ہے، کبھی بائیں کرتا ہے تو بائیں کرتا ہے، کبھی اس کے سر کو اٹھاتا ہے تو سر، اس کا کوئی ارادہ ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ غسال چاہے تو دائیں طرف کر دے، غسال چاہے تو بائیں طرف کر دے، جو دل چاہے پوری طرح سے یہ غسال کے اختیار میں چلا جائے۔ روایات میں عبد اسی میت کی طرح ہے جیسے غسال کے ہاتھوں میں میت ہوتی ہے، جہاں چاہے وہ معبود مجھے دائیں طرف کرے تو بھی شکر، بائیں طرف کرے تو بھی خوش۔ اگر چونچرا نہ نکلے تو بندگی ہے، اگر اعتراض آ جائے تو بندگی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اگر میری کیفیت ایسی ہو جائے، ہم تو ہر مار پہ اعتراض ہے ہمارا، نماز پڑھ کے اعتراض ہے کہ صبح کی نماز کیوں رکھ دیا، یہ بندگی نہیں ہوئی۔ تو جو فرمایا بندہ یعنی سراپا تسلیم۔ بندے کا نہ اپنا کوئی ارادہ ہوتا ہے، نہ کوئی تھاٹس ہوتے ہیں، نہ نظریات ہوتے۔ بندہ یعنی معبود نے کہا بس بات ختم۔ یہ بندگی اگر آ جائے، خدا کی قسم یہ بندگی آپ دیکھیے گا، بندگی یعنی تسلیم محض۔ اور کربلا والوں میں وہی چیز ہے، تسلیم محض ہیں، تسلیم محض ہیں۔ تلواریں آئیں، تیر آئیں، خنجر آئیں، نیزے آئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں 30,000 کا لشکر نہیں، 3 لاکھ کا لشکر ہو جائے، 3 لاکھ کا نہیں 30 کروڑ کا لشکر ہو جائے، یہ بندے کھڑے ہیں جو اپنے وظائف کو ادا کر رہے ہیں۔ ان کو اس کی پرواہ نہیں کہ تمہارے پاس تیر کتنا ہے، انہیں بس اتنا دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بندہ یعنی یہی بندگی اگر انسان کے وجود میں آ جائے، یہی عبودیت اگر انسان کے وجود میں آ جائے، پھر بندگی جب آ جاتی ہے، بندگی جب آ جاتی ہے، وقت نہیں میں جلدی بعض روایات کو شاید ترجمہ کر کے گزر جاؤں۔ اگر بندگی آ جائے، انسان بندہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذا افرغ لعبادتی، جس وقت میرا بندہ اپنے دل کو تمام چیزوں سے خالی کر لیتا ہے میری عبادت کے لیے، جب اپنے دل کو تمام چیزوں سے خالی کرتا ہے میری عبادت کے لیے، تو اب میں کیا کرتا ہوں معلوم ہے؟ وَأَمْلَا قَلْبَهُ، سب سے پہلی عنایت جو اپنے بندے کو کرتا ہوں، اس کے دل کو بے نیازی سے بھر دیتا ہوں۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ جس وقت بندہ اپنے آپ کو میرے لیے خالص کر لے تو میں اس کے دل کو کیا کر دیتا ہوں؟ بے نیازی سے بھر دیتا ہوں۔ یعنی جس دل میں رہتا ہوں، وہ دل پھر محتاج نہیں رہتا۔ وہ دل پھر محتاج کیوں رہے گا؟ جس دل میں ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ اب جب آپ نے خالص کر لیا اپنے آپ کو میرے لیے، تو پھر معنی نہیں رکھتا کہ یہ دل نیاز مند ہو جائے۔ اس دل کو کیا کیا جاتا ہے؟ وَسُدَّ فَاقَتَک، جتنی ضروریات اس دل کی ہوتی ہے میں پوری کرتا ہوں۔ میں خدائے کریم ہوں، میں خدائے رحیم ہوں، نہ میری قدرت میں کمی ہے، نہ میرے رحم میں کمی ہے، نہ میرے کرم میں کمی ہے، نہ میری طاقت میں کمی ہے۔ ابھی تک جو مشکل ہے ہم اس کے ہوئے نہیں،
لہٰذا سب سے ڈرتے ہیں، جس دن اس کے ہو جائیں کسی سے نہیں ڈریں گے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی اس کے ہوئے نہیں، اور بار بار ہم کو یہی بتایا، نماز میں کبھی آپ سے نہیں کہتے کہ آپ پڑھیے نعبدو کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بڑی لطافت ہے گرامر کے لحاظ سے، ایاک نعبد، علماء تشریف فرمائیں یہ ایاک جو ہے یہ بعد میں آنا چاہیے چونکہ مفعول واقع ہو رہا ہے، لیکن اس کو مقدم کر دیا، پہلے لایا، اور عربی کا قانون ہے کہ ما حق کہو تاخیر، وہ جس کو بعد میں لایا جاتا ہے اگر اسے مقدم کر دیا جائے تو فائدہ حصر دیتا ہے، یعنی صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایاک نعبدو کا جو ترجمہ صرف آتا ہے، یہاں صرف کا کوئی لفظ آیا نہیں ہے کہ آپ کہیے صرف تیری، یہ وہی ہے کہ جسے مؤخر کرنا تھا اسے مقدم کر دیا تو فائدہ حصر پہنچاتا ہے، یعنی صرف تیری عبادت۔ معلوم ہوا کہ عبادتیں اور بھی ہوتی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں نہیں، عبادتیں اور بھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو بہت سی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان میں سے ایک خدا کی بھی عبادت کر لیتے ہیں، یہ عبادت تو نہیں ہوئی۔ اور ہے بہت سے معبود ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، کتنے بت تو اگر میں کھنگالوں میرے دل کے اندر موجود ہیں، یہ دل نہیں بت کدہ بنا ہوا ہے، اس دل میں کبھی میں اپنے منصب کو پوچھتا ہوں، کبھی اپنے مقام کو، کبھی اپنی شہرت کو، کبھی اپنے نام کو، یہ سب بت ہیں، یہ سب بت ہیں۔ ان بتوں کو جب تک نہیں توڑتے نماز کے ایاک نعبدو کا معنی نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سے بتوں کو لے جا کر نماز پڑھتے ہیں، دلوں میں بت ہیں، منصب کا نام کا بت ہے، اور پھر کہتے ہیں ایاک نعبدو۔ عجب، یہ بت کدے میں رہنے والا کہہ رہا ہے ایاک نعبدو، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ کہاں میری عبادت کرتے ہو؟ میری عبادت کرتے ہو تو پھر یہ تمہارے دلوں میں جو منصب کا بت ہے، یہ جو پیسے کا بت ہے، یہ نہ جانے علم کا بت ہے، علم کا بھی بت ہوتا ہے۔ ہاں اگر وقت رہتا ہے تو میں بتاتا، یہ علم بھی ایک بت بن جاتا ہے کبھی کبھار۔ بت ہر وہ چیز جس کی آپ اطاعت کرنے لگو، جس کے سامنے آپ خضوع کرنے لگو۔ بت تو ایک عام تصور ہے نا، جس کے سامنے آپ خاضع ہو جاؤ، جس کے سامنے آپ جھک جاؤ، جس کے سامنے آپ ویلوز کو پامال کر دو، جس کے سامنے آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آئے، وہی بت بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنے مرحلے ہیں، ایاک نعبدو، اس کے بعد کریے، وہ عبودیت نہیں آ پاتی ہے، میرا بندہ تو بن جا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ میں تجھے بے نیاز کر دوں گا، میں تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ اب تیرے دل میں فقط ایک خوف ہوگا، وہ میرا خوف ہوگا۔ آپ آئیے امام خمینی کی سیرت میں دیکھیے، آپ خدا کی قسم آ کر دیکھیے، پوری دنیا لرزتی ہے جس وقت، اس وقت یہ، میں نہیں وہ جملہ استعمال کرنا چاہتا، پیر اور ضعیف کا لفظ امام خمینی پہ ایسا لگتا ہے جچتے ہی نہیں ہے، بولو یہ داڑھی سفید ہے امام کی، لیکن لگتا نہیں کہ اسے بوڑھا کہا جائے۔ وہ جو جوانوں سے کئی سو گنا زیادہ حوصلہ رکھتا ہو، اسے آدمی بوڑھا کن زبان سے کہے؟ سب حیران، جہاں پر آپ بات دیکھیے، جب پیرس سے امام خمینی آ رہے تھے ایران میں، تو اعلان کیا گیا تھا کہ اس جہاز کو یہیں پہ اڑا دیا جائے، اترنے کا موقع نہ دیا جائے۔ بعض جو لوگ اس جہاز میں تھے انہوں نے نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ذات مطمئن تھی وہ امام خمینی کی ذات تھی، جہاز میں سب سے زیادہ مطمئن۔ یہ اطمینان آتا کہاں سے؟ یہ بازار میں ملتا ہے تو مجھے بھی لا کر دیجئے، اطمینان تو نہیں ملتا، یہ فقط بندگی خدا کے بعد آتا ہے۔ یہ کیسا اطمینان ہے؟ آپ سمجھ لیجئے، آدمی ہوا میں معلق کو نیچے اترنے پر اس جہاز کو اڑانے کا، وہ بھی حکومت کی طرف سے، لیکن اطمینان ایسا ہے، بعض فرماتے ہیں اس جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ امام خمین کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا، جس وقت تسبیح جو علی پڑھتے تھے وہی پڑھ رہے تھے۔ عجیب مرحلہ ہے، یہ کہاں سے اطمینان آتا ہے؟ یہ اطمینان یوں تو نہیں آتا کسی کے وجود میں۔ بعض دوسرے گھبرائے ہوئے ہیں، دوسرے گھبرائے ہوئے ہیں، امام خمینی سے کہتے ہیں امام اگر ہم نیچے ہوتے، کوئی بات اس طرح کی نہیں، خطرات کی تو بات نہ کرو۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ دل کیا ہو گیا ہے، یہ دل تمام بندگی سے خالی ہو گیا ہے۔ اس دل کا فقط ایک معبود ہے، وہ خدا ہے، اور جب معبود خدا بن جاتا ہے تو اللہ اتنا بے نیاز کر دیتا ہے کہ یہ دنیا اتنی حقیر نظر آتی ہے کہ انسان نظر بھی نہیں کرتا اس کی طرف۔ تمہیں نظر آتا ہوگا کوئی سپر پاور، اور وہ جو بندہ خدا آیا کر کہتا شیطان بزرگ، عجب ہے،
بعضوں کا بس چلے تو امریکہ علیہ السلام کہہ دے، تمہیں لگتا ہے، لیکن وہ بندہ خدا اس طرح نہیں دیکھتا. بندہ خدا ہے. وہ نہیں، وہ یزید کے سامنے اگر آئے گا تو ایسی ہی بات ہے، بندگی لائیے. تو میں وہ مرحلے میں نے عرض کیا نا، یہ سب غلامان علی ہیں، بار بار عرض کر رہا ہوں، اور مومنین سے بھی تقاضا کرتا ہوں، خدا کی قسم اہل بیت سے کمپیئر مت کرنا. ہماری سر آنکھوں پر امام خمینی کا جوتا ہے، اس امامے کو امام خمینی سے جوتے سے زیادہ اہمیت ہے میرے جیسے اماموں پر. لیکن اہل بیت سے خدا کے لیے کمپیئر نہ کرو، یہ جگہ نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے، یہ جگہ نہیں. لا یقاس بنا احد، ان سے کسی کا چونکہ انہوں نے سیرت ہی وہاں سے سیکھی ہے. یہ جو ساری مردانگی اور شجاعت دیکھ لو کہاں سے سیکھ. امام خمینی کہتے ہیں ماں ہر چے داریم از محرم و سفر داریم، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے، نہ میرے پاس، میرے پورے ملک کے پاس جو کچھ ہے وہ محرم و سفر سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں کربلائی بنا ہوں، میں عزادار بنا ہوں، میں سچا عزادار بنا ہوں، لہذا جو کچھ ہے ہم کہیں تو شاید آپ کہیں کہ آپ کے پاس ہے کیا، لیکن امام خمینی کہہ سکتے ہیں بہت کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں جو کچھ ہے صدقہ کربلا ہے. اب آپ آئیے اور کہیے کمپیئر کریے، نہیں جگہ نہیں ہے، خدا کی قسم وہ جگہ نہیں ہے. امام خمینی کو بھی یہ جملے پسند نہیں ہیں کہ آپ آئیے ان کو اہل بیت، وہ غلامان اہل بیت، غلامان اہل بیت کا افتخار الگ ہے. لہذا سب سے زیادہ جو ذات مطمئن ہے وہ کون ہے؟ امام خمینی. آتے ہیں ایک دم اطمینان کے ساتھ آتے ہیں. میں نے ایک جگہ پر دیکھا حسینیہ جمران میں، اب بندہ خدا کا اثر بتاؤں، جب انسان بندہ خدا ہوتا ہے تو کیا، زیادہ تر تقریریں امام خمینی کی حسینیہ جمران میں ہوتی تھی. یعنی انقلاب کے بعد سارے مجمع جو اکٹھا ہوتے تھے اور جمع ہوتے تھے تو امام خمینی آتے تھے، تقریر کرتے تو حسینیہ جمران میں پورا مجمع لگا ہوتا. اور آج بھی جو امام خمینی کی تقریریں ہیں، اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو اسی امام بارگاہ اپنی زبان میں آپ کہیے، اس کو ایران والے اور عرب حسینیہ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ امام بارگاہ کہتے ہیں. ساری تقریریں امام خمینی کی حسینیہ جمران میں. ایک مرتبہ حسین جمریان، چونکہ اب جانتے ہیں آپ لوگ سیکورٹی وغیرہ کی وجہ سے مجمع کو پہلے لایا جاتا ہے. ابھی بھی جن چیزوں کو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آ جائیں اور پھر پورے مجمع کی ایک کنٹرول ہوتا ہے اور پہلے سے بلایا جاتا ہے، چیکنگ ہوتی. پورا مجمع آ چکا تھا حسینیہ جمران میں. امام خمینی اس کے پیچھے جو کمرہ تھا وہاں پہ تشریف فرما تھے، تیار ہو رہے تھے آنے کے لیے. توجہ فرمائے، بندہ خدا کتنا بے نیاز ہو جاتا ہے. تیار ہو رہے تھے، آپ کا دفتردار جو آپ کے ساتھ کا ایک خادم کہہ لیجیے، جو بھی دل چاہے کہہ لیجیے، امام خمینی نے ایک درس دیا، نکلتے درس دیا. آ رہے ہیں تقریر کرنے، اپنے اس خادم سے کہتے ہیں، چونکہ وہاں جب مجمع جمع ہو گئے تو نعرے لگنے لگے نا، امام خمینی زندہ آباد، وہ جو بھی نعرے وہاں کے اس زمانے کے تھے، آپ کے لیے اردو میں مثلا زندہ آباد کے نعرے لگ رہے ہیں. پورا مجمع اگر آپ سمجھ لیجیے ہزاروں کا مجمع اگر کسی نام کو لے کر زندہ آباد. امام خمینی قبا پہنتے ہوئے، خادم کہتے ہیں کہ تیار ہوتے قبا پہنتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو اتنے لوگ آئے ہیں نا، یہ آج جو خالصانہ، ان میں سے بہت لوگ ہوں گے مخلصانہ طور پہ کہہ رہے ہوں گے کہ خمینی زندہ آباد. امام خمینی فرماتے ہیں پورا مجمع کل سے جو مجھے زندہ آباد کہہ رہا ہے، کل سے مردہ آباد بھی کہے تو مجھ پہ کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے نہیں واضح ہوئی؟ یہ مجمع جو آج زندہ آباد کہہ رہا ہے، یہ کل سے یہی مجمع ہے اور کہے خمینی مرد آباد، تو بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، چونکہ میرے جو وظیفے ہیں اسے عمل کروں گا. مجمع پر آ کر اپنے آپ کو بدل لینا کہ یہ زندہ آباد کہے گا، مرد آباد کہے گا، وہ بندہ خدا نہیں ہوگا، بندہ مجمع ہوگا. پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں؟ یہ مجمع کل سے مرد آباد کہے گا تو میں اپنا ٹاپک بدل لوں، یہ مجمع کل سے زندہ آباد کہے گا تو میں الگ. تو یہ تو پھر آپ نے بندگی کس کی کیا؟ امام خمینی فرماتے ہیں میرے جو وظیفے ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں. اور میں دیکھ رہا تھا پھر روایت بھی ملی جہاں پر پانچویں امام نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو، میں نے کہا نا وقت نہیں ہونے کی وجہ سے بعض روایات کا فقط ترجمہ کر کے چلا جاؤں. اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو، ان کنتا ولینا، اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہارے اندر کچھ چیزیں ہونی چاہیے. وہاں پر حضرت نے تقریباً 5 چیزوں کی وصیت کیا، لیکن ایک اہم چیز حضرت نے جو بیان کیا اور جو وقت اور موضوع سے تعلق کرتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ ان مدحتا فلا تسرا، یہ اس طرح کی عبارت ہے، وَإِن ضُمِمْتَ فَلَا تَجْزَا. ہم لوگ تھوڑا پھولنے اور پچکنے لگتے ہیں نا،
لوگ اگر تعریف کرنے لگے تو اس کے بعد کیا کہنا، لوگ برائی کرنے لگے تو پھر آپ کس کے بندے ہو؟ یہ لوگ آپ کے اوپر اثر ڈال رہے ہیں، یہ لوگ تعریف کر رہے ہیں تو آپ خوش ہو جا رہے ہو، یہ لوگ برائی کر رہے ہو تو آپ مایوس ہو جا رہے ہو۔ ہوتا ہے اکثر، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو نیک کام کرتے ہیں، خوب آپ کی جب لوگ بہت تعریف کریں تب بھی خوش مت ہوئیے، اور جب لوگ بہت برائی کریں تب بھی بہت زیادہ مایوس مت ہوئیے۔ تو جو فرمانا حضرت فرماتے ہیں اگر لوگ تعریف کریں تو خوش مت ہو جانا، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہوتا جہاں لوگوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ اسے متاثر کر دیں، چاہے وہ مدح میں ہو چاہے مذمت میں ہو۔ حضرت فرماتے ہیں آسان طریقہ کیا ہے معلوم ہے؟ فَأَعْرِضْ عَلَى الْقُرْآنِ، نہ لوگوں کی واہ واہ پر خوش ہو، نہ لوگوں کے مردہ بات کہنے پہ ناراض ہو۔ فارض علی القرآن، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرو، دیکھو لائق ہو، وظیفہ ادا کر رہے ہو تو نہایت اطمینان سے رہو، لوگوں کو جو دل چاہے کہیں، لیکن اگر وظیفے پہ عمل نہیں کر رہے ہو تو مجمع واہ واہی کیوں نہ کرے، لیکن اپنے بارے میں ذرا غور کرو۔ توجہ فرمائیں، امام خمینی کہتے ہیں مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے، یہ کل سے مجھے مردہ کہیں۔ توجہ فرمائیں، مجھے اپنی ذمہ داریاں یاد ہیں، مجھے اپنے وظائف یاد ہیں، اور آپ دیکھ لیجیے واقعی محکم ارادہ ہے، جو ارادہ کیا، جو باتیں کی، جو صلابت دکھائی، اور یہ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ آپ خدا کے لیے اٹھو، آپ خدا کے لیے قیام کرو، یہ خدا کے لیے قیام کرنے کے بعد یہ برکتیں آتی ہیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد ڈٹنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ کہو گے ربنا اللہ نا تو بہت سے تلواریں آئیں گی، تیر آئیں گے، وہاں پر ربنا اللہ کہہ کے کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ربنا اللہ کہہ دیا تو ہم نے تو حق ادا کر دیا۔ نہیں، ربنا اللہ کہنے کے بعد تو امتحان شروع ہوگا۔ تو جو فرما رہے ہیں، میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا کہ جب تک آپ نعرہ حق نہیں بلند کرتے باطل بھی نہیں اٹھتا، آپ نعرہ حق بلند کرو گے تبھی باطل انگڑائی لے کر آتا ہے۔ آپ خاموش رہ جاؤ، سارے باطل خاموش رہیں گے، باطل نہیں بولتے۔ قرآن نے اس کی بڑی حسین مثال دیا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا۔ قرآن نے حق و باطل کی عجیب مثال دیا ہے کہ جب قافلہ حق چلتا ہے تبھی باطل سر ابھارتا ہے، قافلہ حق چپ رہے تو یہ باطل سر بھی نہیں ابھارتا۔ یہ قرآن کی اس مثال کو دیکھیے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش ہوئی، فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، اب جب بارش ہوتی ہے تو نالے گڑھے جو بھرے ہوتے بھر جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک سیلاب آتا ہے، جب سارے ندیاں بھر گئی تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ سیلاب آئے گا۔ اب جب یہ کاروان آب چلے گا، یہ جو پانی کا کاروان چلے گا، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا، یہ کاروان چلا تو اس کاروان کے کاندھوں پر کچھ جھاگ وجود میں آتے ہیں۔ پانی کا قافلہ جب چلتا ہے تو پانی کے اوپر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جھاگ نظر آتا ہے۔ یہ جھاگ کب وجود میں آیا؟ اگر پانی ایسے رہے کبھی جھاگ وجود میں نہیں آتا، پانی کے اندر تلاطم آئے جھاگ وجود میں آتا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر چلو گے تو پھر فتوے آئیں گے، چپ ہو جاؤ گے تو فتوے کہاں سے آئیں گے؟ یہ قافلہ چلے گا تو آوازیں اٹھیں گی، یہ قافلہ پانی چلا جھاگ اٹھے۔ قرآن نے بھی مثال عجیب دیا نا، کہا کہ وہ اما الزبد جفا، وہ جو جھاگ تھا اس سے گھبرانا نہیں، وہ جھاگ کی تقدیر بس کچھ دیر تک ہے، جھاگ کو آخر میں ختم ہونا ہے، باقی رہتا ہے پانی۔ جھاگ آتا ہے شور شرابے کے ساتھ، پانی کو پوری طرح ڈھانپ لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا ہے جھاگ چلا جاتا ہے، پانی رہ جاتا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کاروان حق چلے گا تو باطل کی آوازیں تو بڑی آئیں گی، لیکن یہ کاروان اگر رکے نہ اور چلتا جائے تو باطل ختم ہوگا، حق باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ قافلہ چلے گا تو پھر اس کے بعد ختم باطل۔ یہ قرآن کو جا کر دیکھیے، قرآن کبھی کبھار بڑی اچھی مثالیں جو ہیں ہم سمجھ پاتے ہیں، نہ کہیے گا کہ کبھی کبھار قرآن اچھی ہم سمجھ پاتے ہیں، وگرنہ
قرآن کی جو مثالیں، خود ایک ٹاپک ہے، آیت اللہ محسن کراتی نے شاید اس پہ کتاب بھی لکھی، قرآنی مثالیں، خود یہ سمجھنے والی جگہ ہے۔ قرآن کی جو مثالیں بہت اہم مثالیں، بڑا عجیب پیغام ہے۔ اور اس کے بعد اگر اسی مثال پہ آپ گفتگو کریے نا، جھاگ کو اگر آپ دیکھیں تو جھاگ کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے، جھاگ دبائیے کبھی، وہ جھاگ دبائیے، پانی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو پیاس لگے، ایک گلاس میں جھاگ لا کر دوں اور کہے پی لیجئے، تو کہے نہیں یہ جھاگ دیکھنے میں تو اچھا تھا لیکن اس کے اندر پیاس نہیں بجھے۔ کہا کیوں؟ کہا پانی نہیں ہے، پانی کا لباس اوڑھے ہوئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، پانی نہیں ہے، پانی کا لباس اوڑھے ہوئے، لہذا پہچانیے گا۔ کبھی کبھار باطل کو پہچاننے کے لیے وہ تیز نگاہیں بھی ضروری ہے۔ باطل آتا ہے حق کا لباس اوڑھ کر، اب اگر معرفت نہ ہو تو کہیں اہل حق اس کے نعرے کے پیچھے بھاگ نہ جائیں۔ توجہ فرمائے، تھوڑا صبر کرے، دیکھیے یہ وہ جھاگ تو نہیں ہے جو لباس حق پہنے ہوئے۔ یہ مرحلہ ان الذین قالوا، میں جہاں تک تھا لوٹ آ جاؤں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آپ ڈٹے رہو گے تو باطل آئے گا سامنے۔ جب معلوم ہے باطل کو کہ یہ ربنا اللہ جس دماغ سے کہہ رہے ہیں وہ کافی ان کو، تو پھر وہ نہیں آتا۔ ربنا اللہ کہو، ثم استقاموا کہو، یعنی پھر ٹھہرو، میدان امتحان میں ٹھہریے۔ میدان امتحان میں دیکھیے کس طرح امام خمینی ٹھہرے، کس طرح ٹھہرے، کتنی مشکلات آئیں، کتنے مصائب آئے، کتنی سختیاں آئیں۔ آپ دیکھ لیجئے بعض جگہوں پر آپ جا کر دیکھیے، یعنی آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جس بندے خدا کو یہ معلوم پڑ جائے کہ میرا کام اپنے وظائف کو ادا کرنا ہے، نتیجہ میرے ہاتھوں میں نہیں، نتیجہ میرے خدا کے ہاتھوں میں، وہ پھر بندگی کرتا ہے۔ بندہ نتیجہ تھوڑی نہیں دیکھتا ہے، بندے کو کہا گیا یہ کام کرو، بندہ یہ کام کرتا ہے، اب نتیجہ اس کے مولا کے ہاتھوں میں، وہ تو آگے بڑھتا ہے۔ بس اتنا اس کے لیے یقین ہو جائے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری، اگر مجھے احساس ہو جائے اس کے بعد بات ختم ہو جائے۔ اگر مجھے احساس ہو جائے کہ مجھے یہاں میرے خدا نے کہا ڈٹے رہنا اور میں ڈٹ کر بتاتا ہوں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کنفیوژن تھوڑی نہیں کہ اب ان کو نتیجہ دیں نہ دیں، کوئی مشکل تھوڑی نہیں آئے گی خدا کو نتیجہ، خدا تو 100% نتیجہ دے گا، اس کی قدرت میں کیا نہیں ہے آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یہ آیہ کریمہ میں عجیب ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پہلا کام کیا ہے؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور پہلی بشارت جو دیتے ہیں ڈرنا مت، گھبرانا نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، ہم اس جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن آدمی استقامت دکھائے، یہی کربلا، یہی کربلا ہے۔ اسی کربلا کا درس لیا امام خمینی نے، اور یہی درس بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی درس بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کربلا یعنی استقامت، کربلا یعنی ڈٹ کر رہنا، اور پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا تم ڈٹے رہو، جنت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ حسینی کیا جو تمہیں اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت نہ دکھا دے، سارے مقام حسین نے اصحاب کو یہی دکھائے تھے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر جا کر دیکھیے، حبیب کو ان کا مقام دکھایا، زہیر کو ان کا مقام دکھایا، سب کو وہی مقام دکھائے، یہیں پر دنیا میں یہیں پر بیٹھے بیٹھے دکھائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان اصحاب نے استقامت دکھائی ہے، بندہ خدا بے نیاز ہو جاتا ہے نا، حسین نے یہی درس بندگی دیا۔ اور اسی کربلا کو جس نے دیکھا اس زاویے سے کہ کربلا کا سب سے بڑا ہنر کیا ہے، کربلا میں اگر ایک چیز جو بار بار آپ کو نظر آتی معلوم، بندگی۔ کربلا میں آپ دیکھ لیجئے لشکر حسینی میں صرف بندگی ہے، اگر آپ کو روایات پڑھی نا، بندگی، اپنے خدا کے سامنے تسلیم، اور مظہر امر خدا جو حسین ان کے سامنے تسلیم، یہی تو بندگی ہے کربلا میں۔ اگر آپ مولا عباس کا وزارت نامہ کبھی پڑھیے، ایھا العبد الصالح المطیع للہ وللرسول، امام معصوم جب آتے ہیں مولا عباس کی زیارت پڑھتے ہیں تو پہلا جملہ کیا عرض کرتے ہیں؟ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح، یعنی سب سے بڑا مقام انسان کا یہ کہ اسے کہا جائے عبد صالح المطیع للہ وللرسول، جو خدا کا مطیع ہے، جو رسول کا مطیع ہے، جو امیر المؤمنین کا مطیع ہے۔ یہی درس ہے، یہی درس امام خمینی بھی ہے، اسی پر امام خمینی چلے بھی ہیں، یہی بندگی کا درس ہم سیکھیں، اور یہ بندگی کا درس امام خمینی نے کربلا سے سیکھا۔
ہمیں بھی کربلا کی جانب متوجہ فرمائے کہ ماہر چے داری میں از محرم و سفر داری، لہٰذا اگر بندگی سیکھنا ہے تو آپ کربلا تک آئیے۔ اس زاویے سے کبھی ہم نے کربلا کو دیکھنا شروع کیا ہو، اے کاش ہم اس زاویے سے کربلا کو دیکھیں تو صرف بندگی کربلا میں نظر آئے گی۔ اور شاید انہی جملوں کی عکاسی ایک لائن سے کم میں جناب زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، کربلا میں زینب نے بندگی کی وہ معراج دیکھی تو فرمایا کہ میں نے حسن و جمال کے علاوہ کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ وہاں بندگی دیکھا ہے، وہاں بندگی دیکھا، وہاں عبودیت دیکھا ہے، اور اسی عبودیت کو جس نے دیکھا کربلا کی وہ بندہ خدا بنتا گیا۔ کبھی کبھار ہم ظاہراً ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کربلا کو دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ امام خمینی جیسے افراد نے کربلا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، کربلا کے دل کی آنکھ، اور جو کربلا سے متصل ہو جائے نا تو کربلائی اثرات اس میں آنے ہی ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں، اگر کسی کے ہاتھ میں روز جمعہ گزرا ہے تو شاید یہ مثال قریب کر دے، کسی کے ہاتھ میں اگر عطر لگا ہوا ہو نا اور آپ اس سے ہاتھ ملا کر آ جائیے، عطر اس کے ہاتھ میں لگا ہے، آپ نے فقط کیا کیا، ہاتھ ملایا۔ میں پوچھتا ہوں آپ کے ہاتھ میں مہک کیوں آ رہی ہے؟ تو کہیں گے ابھی ایک آدمی سے میں نے ہاتھ ملایا تھا جس کے ہاتھوں میں عطر لگا تھا۔ بس یہ دنیاوی عطر کے اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں عطر لگا ہو اور اس سے میں اگر عطر ہاتھ ملا لوں تو میرا ہاتھ بھی مہکنے لگے، تو جو کربلا میں جا کر علم زری چومتا ہے وہ عطر اخلاق، جہاں کہیں وفا ہے، ایثار ہے، شجاعت ہے، وہاں کے معانقے کے بعد میرے کردار سے وہ عطر اخلاقی کیوں نہیں آتے؟ تو یہ فرما رہی یہ سوال ہے، یہ سوال ہے کہ مجھے تو ان کی طرف سے کوئی کمی بھی نہیں ہے، ان کی عطا سے بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ صحیح زیارت جو کر کے آتے ہیں پھر وہ اخلاق حسینی لے کر آتے ہیں۔ امام خمینی کی اگر آپ تاریخ پڑھیے، 15 سال تک جو نجف اشرف میں رہے، ابتدائی دور میں روزانہ صبح شام مولا کائنات کے حرم میں، صبح شام، آخری 14 سالوں میں روزانہ حرم امیر کائنات کے زائر بن کر جاتے رہے۔ کتنے سالوں تک؟ 14 سالوں تک۔ اور معلوم ہے وہ والی زیارت نہیں جو مجھ جیسے آدمی کرتے ہیں، زیارت جامعہ پڑھتے ہیں، زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے۔ مجھے نہیں لگتا امام خمینی سے زیادہ اس صدی میں کسی نے کام کر کے بتایا ہو۔ دیکھیے ہمارے پاس تو ٹائم نہیں نکل پاتا زیارت عاشورہ پڑھنے کا۔ خوب امام خمینی روز زیارت کو جاتے ہیں، اپنے وقت کو مبارک اتنا کیے کہ صدیوں آج ان کا کام باقی ہے اور یاد رہے گا۔ لیکن یہ کہاں سے 14 سال تک مولا کی ذریعے۔ میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا، امام کے ایک بیٹے ہیں، ہوتا ہے کبھی کبھار آدمی جو ہے، انہوں نے ایک مرتبہ کافی بارش اور کیا کیا ہوا تھا، نہیں کسی طرح باہر جانا میسر نہیں تھا، تو امام خمینی کے بیٹے نے کہا کہ اب یہ ہوتا ہے تھوڑا سے آپ پڑھ لکھیے تو تھوڑا سے آپ آئیڈیا زیادہ دینے لگتے ہیں، تو امام خمینی سے کہا کہ بابا مولا کو اگر سلام کرنا ہے تو مولا یہاں سے بھی تو سن سکتے ہیں، آج گھر سے سلام کرتے ہیں۔ امام خمینی نے ایک حسین جملہ کہا کہ ایک چیز میرے اندر عوام والی ہے، اسے مت چھینو، وہ باقی رہنے دو۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں واضح ہوئی؟ یہ ہمارے کے بعض اپ ٹو ڈیٹ لوگ ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے المیاں رکھتا ہے دی چوں میں مولا تو دیکھ رہے ہیں، نہیں بعض عوامی کام باقی رہے۔ امام خمینی کا جملہ ہے کہ یہ میرے اندر وہ عوامی جذبہ ہے، وہ میرے اندر رہنے دو، یہ مت پڑھاؤ کہ یہاں سے بھی سلام اور وہاں سے بھی سلام اور وہاں سے بھی سلام سن لیتے نہیں۔ مجھے روز آنا عرض ادب یہ ہے کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں جا کر حاضری دوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ذات پھر اس کے بعد یہ انقلاب لے آتی ہے، یہ تبدیلی لے آتی ہے، یہ ایک سماج کو بدل دیتی ہے، یہ ایک فکر بدل دیتی ہے، یہ پورے معاشرے کو پہچنوا دیتی ہے کہ ہمارے معاشرے کو پہچانو۔ امام خمینی نے جو ہنر دکھایا، معلوم ہے کیا دکھایا؟ شیعوں کے دل میں جو کربلا کا جوش تھا، اسی جوش کربلا کو امام خمینی نے فقط ابھار دیا ہے۔ میں نے آسان کیا تھا آپ کی خدمت میں، وہ جوش کربلا آپ میں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آدمی مولا عباس کے مصائب سنے اور اس کے وجود میں شجاعت نہ آئے؟ کیسے ممکن ہے انسان حبیب ابن مظاہر کی تاریخ پڑھے
اور اس کے اندر وفا و ایثار و یہ جذبے نہ ہیں۔ امام خمینی جانتے ہیں یہ قوم کربلائی ہے، اس کی اسی کربلائی جوش کو ابھارنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے خود انقلاب کے زمانے کے بعد جو جنگ تحمیلی ہوئی ہے، جو 8 سال جنگ ہوئی ہے، بعض بہت بڑے بڑے فرماندے کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ اب دشمن بڑا سخت ہے اور ہر طرف سے مشکل میں آ جاتے تھے، اب ہم کیا کرتے تھے، ہمارے پاس صرف ایک چیز رہتی تھی کہ ہم کربلا کے شہیدوں کا مصائب پڑھیں تاکہ اس لشکر میں وہ جوش آئے۔ آ ہی نہیں سکتا کائنات میں وہ جوش بغیر کربلا کے، آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ایک بات عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، یہ جوش ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اتنا ماڈرن کرنا چاہتے ہیں، ان کو لگتا ہے مجلس بھی کرسی اور صوفے پہ اور ایسے، نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بڑی بات عرض کر رہا ہوں، یہ بھی شعور کے ساتھ جوش بھی ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیے ہر دور میں جنہوں نے جان دی ہے نا، یہ مجھ جیسے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ ارے ٹھیک ہے مولا سمجھتے ہیں جانتے ہیں، یہ زیادہ تر یہی جوان کام آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر کون کام، یہی جوشیلے جوان دین کے کام آتے ہیں۔ میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں ثابت کرتا، ابھی مدافعین حرم میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، ان میں سے ایسے بہت سے لوگ نہیں جو نماز شب اور یہ پڑھتے، یہ نارملی لوگ ہیں، لیکن ان کے وجود کے اندر جوش ہے۔ لہٰذا قوم کے جوش کو شعور کے نام پر ختم مت کرو۔ شعور ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں جوش ہونا چاہیے۔ مجلسوں کو اسی ڈھنگ سے کرو، اسی ڈھنگ سے کرو، زیادہ ماڈرن بنانے کی کوشش مت کرو، زیادہ وہ صوفے اور اس پہ نہیں، ایسے ہی ہو، ٹھیک ہے، یہ مجلسیں ایسی ہی ہوں، یہ جوش باقی رہے، یہ جوش ہونا چاہیے، یہ ولولہ باقی ہے، یہ سنت قدیمہ باقی رہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جوش نہیں ہوتا، پڑھے لکھوں کو لے جائیے آپ میدان جنگ میں، پہلے ہی مرحلے میں ہار کے چلے آئیں گے۔ تو یہ فرما رہے ہیں ان کے قیلولے کا ٹائم ہو جائے گا۔ وہی نوجوان بچے جاتے ہیں، خدا کی قسم کبھی کبھار انہیں بہت توہین آمیز نگاہوں سے جنہیں تم دیکھتے ہو نا، جنہیں سمجھتے ہو کہ یہ کون ہے، تو روڈ پہ کھڑا ہوا بیکار کا آدمی، نہیں کہو خدا کی قسم نہیں کہو، یہ کام آتے ہیں قوم کے۔ بس تھوڑا سی انحراف ہے، ختم کرو، اس انحراف کو دور کر دو نا۔ حسین کی محبت اس کے دل میں ہے، جب حسین کی محبت اس کے دل میں، تو اس کا مطلب اللہ کا لطف اس کے اوپر ہے نا، ہے تو لے آؤ۔ میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا، کبھی کبھار شیشے پہ گرد و غبار آتا ہے نا، شیشہ تھوڑا سے گرد غبار، تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے، اٹھا کے شیشے کو توڑ دیتا ہے۔ تھوڑا سے ایک کپڑا لے کر صاف کریے، یہ پہلے کی طرح تصویر دکھاتا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، یہ تھوڑا سے نوجوان دنیا ہے، گرد و غبار ہے، اس کے دل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہنر جانتے ہو تو شیشہ توڑو مت، اس گرد و غبار کو صاف کر دو۔ اصلاح کرنا چاہتے ہو تو وہ جہاں حسین کے در پہ کھڑا ہے، اسی در پہ اس کے لیے مسجد بنا دو۔ فرما رہے ہیں نہیں، اسی در پہ وہیں سے نمازی بنے گا، وہیں سے نماز۔ وہ دروازہ آپ بند کر دیتے ہو کہ نہیں اب جب نماز نہیں پڑھتے تو تمہیں مجلس میں آنے کی کیا ضرورت ہے، اب تم کیوں مجلس میں آتے ہو، ارے اتنا بڑا بڑا شعر پڑھتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، خود پڑھ رہے، وہی کام جو پازیٹیو کر رہا ہے وہاں پہ کیوں انگلی کر رہے ہیں آپ، وہاں پہ آپ کیوں بار بار ہاتھ رکھ، نہیں یہ کام کیوں، یہ وہ اس کا ہنر ہے، خدا کی قسم وہ ہنر ہے، وہاں سے لے آؤ۔ اگر کوئی میتھ میں اچھا نمبر لائے تو آپ وہی تو نہیں کہتے کہ کیا نام ہے جغرافیہ میں تمہارا نمبر کم آیا، میتھ کا بھی بیکار، نہیں میتھ کا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ذہن اچھا ہے، جغرافیہ میں بھی نمبر اس کا اچھا آ سکتا ہے۔ تو یہ فرمانے ہیں نہیں، یہ ہنر ہے تبلیغ کا۔ اسی طرح امام خمینی نے لوگوں کو جذب کیا ہے، اسی طرح امام خمینی نے لوگوں کو جذب کیا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں، اچھے سے سن رہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک فقط مورد عرض کر دوں، جو یہاں تک بات آ گئی تو شاید ایک امام خمینی پر جان ایک صاحب نے دیا جن کا نام طیب تھا۔ طیب کے نام شاید بہت لوگوں نے نہیں سنا ہو۔ طیب کو امام خمینی نے کہا کہ حر انقلاب ہے۔ طیب کو امام خمینی نے کیا کہا، حر انقلاب ہے۔ طیب وہی میں نے عرض کیا نا، جہاں تو میں نے گفتگو کو ابھی آخری مرحلے میں پہنچایا، کبھی لگتا نہیں بڑے وہ نہیں، طیب آپ کی زبان میں کو ہفتہ وصول کرنے والے لوگوں میں سے کیا ہے، ہفتہ وصول کرنے۔ بعض لوگوں میں بعض خوبیاں ہوتی ہیں، وہیں سے ان کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں بعض بازاروں میں نیتا ٹائپ کے لوگ، ان سے پیسہ ان سے پیسہ،
لیکن ایک کوالٹی جو طیب میں ہے نا، وہ امام حسین سے خاص محبت ہے۔ یہ امام، اب آپ کہہ دیتے نہیں یہ اتنا کام کرو تو یہاں مجلس میں کل سے دکھائی مت دینا، ہمارے جیسا اگر جو مبلغ آتے ہیں نا وہی کر دیں، نہیں یہ تم مجلس میں مت آنا، ہم تمہارے بغل میں نہیں بیٹھے، نہیں وہاں نہیں تو وہاں تو ٹھیک ہے، وہیں سے تو اس کو سدھرنا ہے، ہنر تو وہی ہے کہ وہیں سے اس کو سدھارنا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں طیب دستہ عزاداری میں برابر شرکت کرنے والے لوگوں میں سے وہیں سے انقلاب آیا، وہیں سے تبدیلی آئی۔ جب امام خمینی نے نعرہ بلند کیا نا تو طیب ایک نعرے کے آگے گئے کہ یہ جو شخص نعرہ بلند کر رہا ہے یہ میرے مولا حسین کی اولاد میں سے ہے، لہٰذا ساری دنیا جائے نہ جائے اس کی مدد کو میں جاؤں گا۔ دیکھیے کہاں سے آیا یہ آدمی، کہاں سے آیا، کیسا قدم اس نے اٹھایا، وہی مجلسیں اسے امام خمینی کے قریب لے آئیں۔ اور پھر اس کے بعد معلوم ہے کیا ہوا، جب پکڑا گیا اور وہ سب کو قید خانے، تو جو پولیس والے تھے نا وہ طیب کو کافی پہچانتے تھے، کہ یہ سب جو لوگ اور پکڑے گئے تھے ٹھیک تھا، یہ نیک لوگ تھے ایماندار، تمہارا تو کام یہی تھا، تم اس کیس میں کیسے آئے؟ کوئی بدماش آدمی کسی اچھے کیس میں اندر آ جائے، کہا تم کہاں اس کیس میں آئے؟ تمہارا وہ مولانا لوگوں کا انقلاب اور ان لوگوں نے نعرہ بلند کیا اور اس کیس میں تم آ گئے۔ تو اب ان کو لگا کہ اپنا آدمی ہے۔ اب دیکھیے سیاست کیا ہوتی ہے، دیکھیے جب امام حسین کسی کو تبدیل کر دینا تو پھر وہ بہت انتہا پہ جاتا ہے۔ اب اس کو لایا گیا، اب چونکہ میڈیا کے سامنے ایک ایسا بیان دلوانا تھا کہ امام خمینی لوگوں کو پیسہ بانٹ کے مجمع جمع کر رہے تھے، اور امام خمینی نے پیسہ دیا تو یہ بھیڑ اکٹھا، کیونکہ بتایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ اپنے سے نہیں آئے، یہ پیسے کے بل پہ ہیں۔ ان کو سب سے اچھا آدمی کون لگا؟ طیب۔ کس طرح کا انٹرویو کس سے دلوایا جائے؟ طیب سے دلوایا جائے کہ تم کہنا کہ میں اپنے سے آیا نہیں تھا، مجھے کچھ لوگوں نے پیسہ دیا امام خمینی کی طرف سے، لہٰذا میں اس بھیڑ میں آیا ہوں، تاکہ ہمارا میڈیا اپنا، اس کے بعد میڈیا کو تو ایک آدمی ایسا چاہیے نا، اس کے بعد تو میڈیا وہ کام کرتا ہے کہ پوچھے نہیں۔ اب یہ لوگ آئے ان طیب کے پاس کہ اس طرح کا انٹرویو دے دو، اس کے بعد جو پیسے کے وعدے اور جو آزادی اور یہ اور اس ٹائپ کا آدمی بھی اگر آپ ذہن میں دیکھیں۔ اب طیب نے ایک جملہ کہا ہر کام کر سکتا ہوں، اولاد زہرا سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ فرمائیے خدا کی قسم، یہ فرزند زہرا ہے، میں اس سے بے وفائی کیسے کروں؟ معلوم ہے کہا گیا اب تمہیں اعدام، جب آپ کو لگے گا کہ آپ کا کام، کہ اب تمہیں اعدام اور پھانسی پہ لگے گا، فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو کتنا آدمی چینج ہوا، مجھ جیسا نمازی پتہ نہیں ان کے اس پیشنہاد پر اس پہ آ کر کہتا ہاں ٹھیک ہے جانے دو، اب امام خمینی کا تو مجھ سے کیا بنے بگڑے گا میرے ایک بیان سے، ہم لوگ تو اسی طرح کہتے ہیں نا۔ اس نے کہا نہیں، فرزند زہرا سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا، کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، کہا لٹکا دو، کا پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، لٹکا دو۔ اور پھر اس کے بعد قید خانے میں ان کے بھائی اس پورے واقعے کو نقل کرتے، کہتے میرا بھائی لہیم شہیم، 6 فٹ سے زیادہ اس کی ہائٹ، لیکن جب میں جیل میں گیا تو ایک دم پگھل چکا تھا میرا بھائی۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کوئی وصیت ہے، چونکہ اب تو یہ لوگ تم کو پھانسی دے دیں گے، کہا بس اتنی وصیت ہے کہ امام سے کہنا کہ کل جب قیامت ہو تو اپنی ماں زہرا کے سامنے میری شفاعت کر دیں۔ آدمی اس قدر چیز ہوتا ہے، اس قدر تبدیل ہوتا ہے، بس اتنی خواہش ہے۔ اس کے بعد یہ موت تو آنی ہے، یہ موت تو آنی ہے۔ امام نے فرمایا حر انقلاب ہے، یہ حر انقلاب ہے، کہیں تھا آیا تو کیسا بنا، جان دیا انقلاب کے لیے، اس نے جان دیا، توہین نہیں ہونے دیا فرزند زہرا کی۔ یہی تو تھا شہدائے کربلا کا ہنر، تو یہی تھا۔ کیونکہ میں جہاں تک پہنچ گیا تو میرا دل چاہتا ہے میں جناب حری ہی کا مصائب پڑھوں۔ حر انقلاب کون ہو؟ جس نے لجام فرس امام پہ ہاتھ رکھ دیا۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ ثقلت قومک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ تنزیہ جملہ نہیں تھا، تنزیہ جملہ نہیں تھا، کریم طنز نہیں کرتا، کریم طنز نہیں کرتا، کریم کبھی کسی کو طنز نہیں کرتا۔ معلوم ہے جملہ کیوں مولا نے فرمایا تھا؟ تاکہ سویا ہوا حر جاگ جائے، فقط جگانا مقصود تھا کہ حر جاگ جائے، اور جب حر جاگا ہے اس جملے کے بعد تو کائنات کی کوئی طاقت حر کو روک نہیں پائی، کوئی طاقت روک نہیں پائی۔ شب عاشور العطش العطش کی صدائیں جب سنائی دی، صبح عاشور نمودار ہوئی، حر چھوٹا سا قافلہ لے کر
حسین ابن علی کی سمت نکل پڑا، عجیب انداز میں، عجیب انداز میں۔ چھوٹا سا قافلہ، بھائی ہے، غلام ہے، حر کا بیٹا ہے، حر ہے، اللہ اکبر۔ یہ قافلہ جوں جوں خیام حسینی کے قریب ہو رہا تھا، ایک مرتبہ جناب حر کے بیٹے نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حر نے بیٹے سے سوال کیا، میرے لال نعرہ تکبیر کیوں بلند کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا، بابا آپ کو خبر ہے آپ کے استقبال کو شہزادے علی اکبر آ رہے ہیں۔ دیکھو حر کو اس طرح معاف کر دیا، ابھی آیا نہیں حر، حسین نے معاف کر دیا، چونکہ اکبر کو بھیجنے کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا اور آگے بڑھے، نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ میرے لال اب کیا ہوا؟ کہا بابا اب الفضل العباس آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ اب تھوڑا قریب اور پہنچے ہیں، ایک مرتبہ بیٹے نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے لال اب کیا ہوا؟ بابا خود حسین آپ کے استقبال کو آ رہے۔ بس ارباب ادا حر نے خود کو حسین کے قدموں پہ گرایا، میرے آقا میری خطا معاف ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا، حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، حر تھوڑی دیر سائے میں بیٹھ جا۔ ارباب ادا حر جب آیا تھا نا، میرا دل کہتا حسین کو ایک منظر بہت یاد آیا ہوگا، کیونکہ جب حر سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، حر کا قافلہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، حر کا لشکر کے گھوڑوں تک کو حسین نے پانی پلایا تھا، لیکن آج جو حر آیا ہے، خیام حسینی میں پانی نہیں ہے، فقط الاتش الاتش کی صدائے بلند ہے۔ کہ حر معاف کرنا، میں تجھے سیراب نہیں کر سکتا۔ حر نے ایک جملہ کا، آقا بس اب اجازت دے دیجئے، آقا مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے۔ ارباب اعضا مولا نے نہ جانے کیسے اجازت دیا، حر کا بیٹا گیا، جنگ کرتا کرتا ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، یا ابتا ہو ادرکنی، اے میرے بابا میری مدد کو آؤ۔ بس ارباب اعضا خدا نہ کرے جوان لال میدان قتال سے بوڑھے باپ کو آواز دے، جیسے ہی حر نے آواز سنا دوڑے حر بیٹے کی جانب، لیکن جب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ میرے بیٹے کا سر کہاں، حسین کا زانو کہاں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا، آقا میرے لال نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا؟ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا، حر ارے جوان لال کے لاشے پہ تمہیں تنہا کیسے آنے دیتا؟ میں کہوں گا اے میرے آقا ابھی کچھ دیر بعد اکبر بلائیں گے، آپ کون ہو؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره